بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت، اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ عبادت کا معنی ہم جان چکے ہیں۔ تو عبادت کے معنی کو سمجھ کر کہ اللہ کو ہر چیز پر قادر متصرف یقین کر کے ان کو اپنا سب سے بڑا مان کر اپنے آپ کو ان کا تابع بنا دینا، تو اللہ کی عبادت کی حقیقت کو معنی کو سمجھ کر انسان جب عبادت کو قبول کرتا ہے اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پاک سے ہی مدد بھی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اور ہر معاملے میں میری مدد فرمائیں، تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان یہ آیت پڑھتا ہے، بشرطے کہ اس کی حقیقت کو بھی سمجھتا ہو، سمجھ کر کہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، کہ یہ آیت میرے اور بندے کے درمیان ہے۔ یعنی اس سے پہلے جتنی آیتیں ہیں ان میں تو انسان میری یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی تعریفیں کر رہا تھا، مگر یہ آیت اس میں بندے نے جو کہا ہے وہ کچھ اپنے لیے کہا ہے اور کچھ اللہ کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے لیے تو یہ کہا کہ وہ میرا معبود ہے، میں اس کی بندگی اختیار کرتا ہوں، اس کی عبادت قبول کرتا ہوں، اور اپنے لیے یہ کہا کہ میں اللہ کی مدد کا محتاج ہوں، اللہ سے مدد کا طالب ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور یہ کام بھی میرے سے صحیح ہو جائے، اور دنیا اور آخرت کے ہر کام میں مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں خوش ہوتے ہیں، ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو سوال کیا ہے وہ بندے کو مل گیا، وہ بندے کو اب مل جائے گا۔ بندے کے لیے وہ ہے جس کو جو وہ مانگ رہا ہے۔ عبادت، اللہ کی عبادت، اس کی حقیقت بیان ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب سے بڑا مان کر اپنے آپ کو پورا ان کے تابع کر دینا، یہ کام ہماری زندگی کا اصل کام ہے، اور چونکہ اسی کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے تو یہی کار زندگی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بندہ یہ کام کر لے گا
اور اس کام کو دنیا میں آ کر کر جائے گا تو وہ کامیاب شمار ہوگا، اور جو یہ کام نہ کر سکے گا اور چاہے جتنے ہی کام کر لے، یہ کام نہ کر سکا تو وہ ناکام شمار ہوگا۔ جیسے ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے یا اس کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ، تو جس کام کے لیے وہ نکلا ہے، جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، اگر تو وہ اس کو کر کے آتا ہے تو اس کو کامیاب کہا جائے گا۔ جس کام کو گیا تھا وہ کرایا اور سفر اس کا کامیاب، جانا اس کا کامیاب۔ اور اگر وہ کام تو نہیں کرتا، اس کے علاوہ چاہے جتنے بھی کر لے، لیکن وہ کام جس کے لیے گھر سے نکلا تھا، گھر والوں نے بھیجا تھا، اس کو نہیں کر سکا تو اس بندے کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا، وہ ناکام ہی شمار ہوگا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے ہی بھیجا ہے، اگر اس کام کو ہم نے سمجھ لیا اور اس کام کو لے لیا، اس کام کو کر گئے تو پھر کامیاب شمار ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں آ کر چاہے ہم نے یہاں پر بہت ترقی کر لی، بڑے بڑے محلات یہاں پر بنا لیے، اور ہم نے یہاں پر اپنے آپ کو بہت پھیلا لیا، ہم ایک تھے پھر ہم خاندان بن گئے، کچھ بھی کر لیں، اگر یہ اصل کام ہم نے نہ کیا تو پھر ہم ناکام ہی شمار ہوں گے، اور ہماری زندگی کامیاب نہیں سمجھی جائے گی اللہ کے ہاں۔ اسی وجہ سے یہ جو کام ہے اللہ کی عبادت والا کام، یہی پھر صراط مستقیم بھی ہے۔ اس پر جو چل رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اور جو اس پر نہیں چل رہا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اور یہ جو بات ہے، قرآن پاک سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیا نمبر 51 اور سورہ مریم آیت نمبر 36 اور اسی طرح سورۃ الزخرف آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کہتے تھے، بعض لوگ تو ان کے معجزات دیکھ کر اور ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا دیکھ کر ان کو خدا کا بیٹا یا خدا کی خدائی میں شریک مانتے تھے، لیکن وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے، ان اللہ ربی و ربکم، ان اللہ ربی و ربکم، لوگو اللہ تعالیٰ میرا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے، فاعبدو، اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ، اللہ کی عبادت قبول کر لو۔ اور آگے کہتے تھے ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ مجھے خدا نہ بناؤ، میری عبادت نہ کرو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اللہ تعالی ہم سب کا رب ہے، اس کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم۔ اسی طرح سورہ یاسین شریف آیت نمبر 61، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے مجرموں کو جب الگ کر لیں گے
حشر میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ان میں سے مجرموں کو الگ کیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا ان اعبدونی، کہ میری عبادت کرو؟ دنیا میں جو تم گئے تھے، دنیا میں نے تم کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میری عبادت، میری بندگی اختیار کرو؟ ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم یہی ہے، تو تم نے اس کام کو کیوں نہ کیا؟ تم صراط مستقیم پر کیوں نہ چلے؟ مجرموں کو ڈانٹیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جواب دو اس بات۔ تو قرآن پاک کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی عبادت یہی صراط مستقیم ہے، جو اس کو کر رہا ہے وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جو اس سے ہٹا ہوا ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب پہ رحمت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔